पाकिस्तानी हीरे दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। बूढ़े शख्स ने दरवाज़ा खोला तो हमसाये और अहले मोहल्ला सारे इकट्ठे थे। तेवर तो गुस्से वाले थे, जिन्हें देखकर घर से बरामद होने वाले बुजुर्ग थोड़ा सा परेशान हुए और पूछा, क्या बात है? सब खैरियत है ना? खैरियत कहाँ है भाई? तुम्हारा लड़का आए रोज़ हमारे घर की दीवारों पर कोयले से पता नहीं क्या नक्शो नगार बनाता रहता है। सारी दीवारें उसने काली कर रखी हैं। तुम अपने लाडले को मना क्यों नहीं करते? उसे समझाओ वरना अच्छा नहीं होगा। बड़े मियाँ ने वक्ती तौर पर अहले मोहल्ला को समझा बुझाकर भेज दिया, लेकिन वो उस शिकायत से कदरे नाला भी थे। बेटे को समझाया, यार बाज आ जा, क्यों तू लोगों को तंग करता है? अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और आइंदा शिकायत का मौका ना देना। बेटे ने सर झुकाकर सुन तो लिया, लेकिन वो बाज रहने वाला कहाँ था। ये आड़ी तिरछी लकीरें तो उसका शौक़ था, और शौक़ से लाताल्लुकी कौन इख्तियार कर सकता है। फिर उस लड़के ने बाप का मान रखते हुए दीवारों को काला करना तर्क तो कर दिया, लेकिन दीवारों के अलावा जो भी खाली जगह मिलती वहाँ वो चाक या कोयले से कुछ ना कुछ बनाता रहता। यूँ ये शौक़ परवान चढ़ता रहा। स्कूल में साथी की गैर मौजूदगी में तख्ता स्याह पर चाक की मदद से वो अपने शौक़ की तकमील करता रहा। कभी डांट और कभी हौसला अफजाई, दोनों बराबर मिलते रहे। वक्त गुज़रता रहा। स्कूल में मुनक्किदा ख़त्ताती और खुशनवीसी के मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जो भी लिखा हुआ या बना हुआ नमूना देखता उसे हूबहू चाक की मदद से बना लेता था। खुशनवीसी के कवायद या ख़तों की पहचान तो उसे बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन जैसा भी मुश्किल से मुश्किल ख़त होता वो उसे कागज़ पर उतार लेता। कोई पूछता कि ये कौन सा ख़त है या कौन सा स्टाइल है, तो वो बता नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास बाकायदा तालीम तो नहीं थी, ना ही पहचान थी। क्लास में सबसे पहले आता, चाक से तख्ता स्याह पर अपनी मश्क करता रहता। बाकी हम जमातों और असातिज़ा के आने से पहले वो ठीक ठाक मशक कर लेता, और अगर कभी कभार कोई उस्ताद देख लेता तो हैरान रह जाता कि नौ उम्र और नौ आमूज़ बच्चे का इतना उम्दा शौक़ ख़त। आहिस्ता आहिस्ता उसकी मश्क में पुख्तगी तो आ गई, लेकिन बाकायदा रहनुमाई से महरूम ही रहा। स्कूल में कोई ख़त्ताती का उस्ताद नहीं था, और आर्ट या ड्राइंग का उस्ताद उसे थोड़ा बहुत सिखा तो देता था, लेकिन वो लड़का उन उस्तादों से ज़्यादा बेहतर लिख लेता था। छोटे छोटे मुकाबले जीतता रहा। मोहल्ले में भी बैनर और इश्तिहार लिखने वाले की हैसियत से पहचान बनवा ली। इसी दौरान मैट्रिक कर ली और आगे तालीम जारी रखना मुश्किल हो गया, तो स्कूल जाना छोड़ दिया। ब्रश और रंग लेता और गली मोहल्लों में निकल जाता। लोगों की दुकानों पर नाम लिखता, बैनर लिखता और चंद पैसे कमाता। इस काम से उसे तस्कीन नहीं मिल रही थी। वो उस काम को अपना ओढ़ना बिछोना बनाना चाहता था, लेकिन उसे कोई राह नहीं मिल रही थी। स्कूल जब छोड़ दिया तो वक्त की फरावानी भी हो गई और काम में रवानी भी हो गई। एक दिन उसे कहीं से एक किताब मिल गई जिसका नाम था खुशखती सीखें। उस किताब में उर्दू और अरबी के ख़तों के मुतालिक मालूमात थीं, जैसे ब्रश, कलम और रंगों की बुनियादी मालूमात। उसने वो किताब हिफ़्ज़ कर ली और ख़तों की शक्लें याद करके उनकी मशक शुरू कर दी। एक दिन वो बड़ी किताबों की दुकान में गया और वहाँ से अपने काम के मुतालिक किसी किताब का पूछा। उसे कोई ख़ास किताब तो ना मिली, मगर अरबी रस्मुल ख़त के मुतालिक उसे एक छोटा सा किताबचा मिल गया। उसने वही ख़रीद लिया। अब अरबी तो वो पढ़ नहीं सकता था, लेकिन अरबी ख़तों की शक्लें उसे पता चल गईं। छोटे छोटे काम करते हुए वो बड़ी कंपनियों और अदारों के काम करने लगा। एक दफ़ा कराची की एक मारूफ शाहराह पर वो यूं ही ताज कंपनी का साइन बोर्ड लिखने में मसरूफ़ था कि एक बड़ी गाड़ी उस बोर्ड के नीचे आकर रुक गई, और गाड़ी में बैठे शख्स ने उसे नीचे आने का इशारा किया। वो नीचे आया तो देखा उससे मुखातिब एक अरबी शख्स है, और अरबी ज़ुबान से तो वो नावाकिफ़ था।
اس بڑی گاڑی کے پیچھے ایک چھوٹی گاڑی بھی آ کر رکی۔ اس میں عربی شخص کے جاننے والے پاکستانی افراد تھے۔ وہ نیچے اترے اور اس لڑکے سے کہنے لگے کہ شیخ چاہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ سعودی عرب چلو اور وہاں جا کر اس کے لیے خطاطی کا کام کرو۔ لڑکا کہنے لگا مجھے تو عربی بولنا اور لکھنا نہیں آتی، کیسے یہ کام کروں گا؟ تو اس عربی شخص نے بتایا کہ تم جس خط میں یہ بینر لکھ رہے ہو یہ عرب کا مشہور خط ہے اور اسے ہر کوئی لکھ بھی نہیں سکتا۔ تم تو اسے کمال مہارت سے لکھ رہے ہو اور کہتے ہو میں جانتا بھی نہیں۔ وہ عربی سعودی سفیر کا دوست تھا اور پاکستان سے ہنرمند افراد کو لینے آیا تھا۔ اسے پاکستانی خطاط لڑکے کے کام پسند آ گیا اور اسے ساتھ چلنے کا کہا۔ یوں گھر سے اجازت لے کر اس نے پاسپورٹ بنوا کر شیخ کے حوالے کیا اور چند دنوں بعد وہ سعودی شہر ریاض میں بیٹھا بینر لکھ رہا تھا۔ جب کام کرتے ہوئے کافی سال گزر گئے تو سعودیہ میں رہنے سے ایک تو اس نے عربی زبان میں مہارت حاصل کر لی، دوسرا تمام عربی خط اور رسم الخط میں وہ تقریباً کمال کے درجے تک جا پہنچا۔ اس کا کفیل اچھا آدمی تھا اور اس پاکستانی خطاط کی بے پناہ عزت بھی کرتا تھا۔ وہ اپنے کفیل سے اجازت لے کر کئی بار عمرہ اور زیارتیں وغیرہ بھی کر آیا۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر نماز ادا کرتے ہوئے اس کے دل میں خواہش نے جنم لیا کہ کاش مجھے موقع ملے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اپنے ہاتھوں سے ایک تختی پر ایسی خطاطی کروں کہ دنیا حیران رہ جائے۔ یہ خواہش لے کر وہ وہاں سے ریاض آ گیا۔ کام کاج کرتا رہا، وقت گزرتا رہا، لیکن خواہش برابر پروان چڑھتی رہی۔ ایک بار اس نے کہیں سے سنا کہ مدینہ منورہ میں اعلان ہوا ہے کہ دنیا بھر سے خطاط حضرات کو دعوت ہے کہ وہ ایک مقررہ تاریخ پر ایک مخصوص رسم الخط میں ایک مخصوص عبارت لکھ کر جمع کروائیں۔ جو خطاط اس مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اسے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاط مقرر کیا جائے گا۔ اسے لگا جیسے اس کی خواہش پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ وہاں گیا تو دیکھا وہاں دنیا بھر سے ایسے خطاط اپنا کام لے کر آئے تھے کہ ان سب کے سامنے اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ گیا اور اپنا کام پیش کرنے کی خواہش کی، لیکن کسی نے بھی اسے سنجیدہ نہ لیا۔ نہ تو وہ معروف تھا اور نہ ہی اس کا کوئی کام ایسا تھا جو مشہور ہو، اور اوپر سے وہ کتابت کی جگہ سائن بورڈ اور بینر لکھنے والا اور پھر اہل زبان بھی نہیں، اور یوں اسے حصہ نہ لینے دیا گیا اور وہ مایوس ریاض لوٹ آیا۔ مقابلے کے اختتام کے وقت قریب تھا اور اس کی ایک بھی نہیں چل رہی تھی۔ تقریباً اس نے دل چھوڑ ہی دیا تھا کہ اس کی دکان پر ایک عربی آیا۔ اس نے کہا مجھے فلاں سائز کی تختی خط سلس میں چاہیے۔ اس نے لکھ دی تو وہ حیران رہ گیا کہ اتنے چند ریالوں میں اتنا بہترین کام تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ اس نے کہا تم میرے ساتھ چلو اور میرے لیے کام کرو، وہاں معاوضہ دگنا ملے گا۔ اس لڑکے نے انکار کر دیا تو وہ عربی کہنے لگا میں ایک دکان مدینہ منورہ میں کھولنا چاہ رہا ہوں، اگر کوئی دوسرا خطاط ہوا تو بتانا۔ جب اس لڑکے نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو کہا مجھے لے چلو، میں وہاں کام کروں گا۔ اسے ایک امید لگ گئی کہ شاید میرا وسیلہ بن جائے۔ یوں وہ کسی نہ کسی طرح پہلے مہربان کفیل کو تقریباً ناراض ہی کر کے مدینہ منورہ چلا گیا۔ مقابلے کے اختتام کا وقت قریب تھا اور نئے کفیل کے ساتھ کام کاج بہت زیادہ تھا۔ دکان چھوڑ کر نکلنا بڑا مشکل تھا۔ نیا کفیل اس کے کام سے حد درجہ خوش تھا۔ اس جیسا کام تو سعودیہ میں کوئی دوسرا کرنے والا ہی نہیں تھا۔ کفیل تو یوں تھا جیسے اس کا مرید ہو گیا ہو۔ اسے بہترین کھانے کھلاتا، جب بھی ملتا تو ہاتھ اور ماتھا چومتا، غرض بڑی آؤ بھگت کرتا۔ اس نے ایک دن کفیل سے اپنا مدعا بیان کیا کہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خطاطی کے مقابلے میں حصہ لینا چاہتا ہوں، میری کچھ مدد کر دو۔ کفیل نے اس کی بات مان لی
اور اپنے جاننے والوں سے کہلوا کر اسے کسی طرح اس مقابلے تک لے ہی گیا۔ بڑی مشکل سے اس کا نام رجسٹر ہوا اور اسے مقابلے کے لیے بطور نمونہ پہلے ایک عبارت لکھوائی گئی، پھر اسے شریک کیا گیا۔ یوں اس کی لکھی ہوئی تختی اور اس مقابلے میں شریک ہو گئے۔ مقابلہ ختم ہوا اور نتائج کے اعلان کا دن تھا۔ دنیا بھر سے ماہر اساتذہ کے درمیان اس کا کام کیا حیثیت رکھتا تھا۔ بہرحال مقابلے کے نتیجے کا اعلان ہوا اور خلاف توقع وہ دنیا بھر کے ماہر خطاطوں کو پچھاڑ کر اول انعام کا حقدار ٹھہرا۔ امام الحرم اور جیوری نے اس خطاط کا نام ملک پوچھا تو کہنے لگا، شفیق الزمان پاکستان سے۔ پورے مجمع پر خاموشی چھا گئی اور پورے عرب کے خطاط ایک دفعہ حیران رہ گئے کہ اجنبی نام اور غیر عرب کیسے اہل عرب سے جیت گیا، اور وہ شخص جیتا جیسے مقابلے میں شریک ہی نہیں ہونے دیا جا رہا تھا۔ یوں جناب محترم شفیق الزمان کی خوش نصیبی اور سعادت کہ کہاں ایک تختی لگانے کی خواہش اور کہاں در و دیوار منور کرنے کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاط مقرر کیا گیا۔ آہستہ آہستہ وہ وہاں کے تمام خطاطوں کے استاد بن گئے۔ آج سعودی عرب میں نصف صدی کے لگ بھگ عرصہ گزارنے کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در و دیوار پر 85% کام شفیق الزمان کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ جس دروازے باب السلام سے داخل ہو کر اور جس مقام پر پہنچ کر سارا عالم اسلام روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری اور سلام کی سعادت حاصل کرتا ہے، ان تمام جگہوں کو شفیق الزمان کے قلم اور برش نے مزین کر رکھا ہے۔ ایک اجمی کا خطاط مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانا ایک معجزہ اور ایک سعادت سے کم نہیں۔ آج حرم مکی کے امام حرم مدنی کے خطاط سے ملنے میں سعادت اور فخر سمجھتے ہیں، اور حرمین الشریفین کی تمام خطاطی کے کاموں کے لیے شفیق الزمان سے مشاورت کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔